آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ ملائکہ کا قبلہ ہے۔ جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے، یہ ہمارا مومنوں کا قبلہ ہے، سیم اسی کے اوپر اتنی ہی لمبائی چوڑائی، اتنے مربع فٹ کے حساب سے یہ آسمان کی طرف ایک ستون جاتا ہے نور کا۔ یہ زمین والوں کا قبلہ ہے، وہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ زمین پہ انسان اس کے گرد طواف کرتے ہیں، آسمانوں پہ ملائکہ اس کے گرد طواف کرتے ہیں، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور پہ جب ملائکہ سرکار پہنچے ملائکہ سمیت، ایک تو ان کو یہ جواب دینا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا مولا کریم تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے۔ ان ملائکہ کو بھی یہ جواب دینا تھا کہ ملائکہ جس انسان کو میں نے بنایا ہے نا، دیکھو کتنا خاص وہ انسان ہے، وہ کتنا خاص میرا عبد ہے۔ آج بیت المعمور پہ تم کھڑے ہو، آج تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھائی جائے گی اور تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ جس جگہ پر اس محمد مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں وہاں پہ تمہارے سر لگتے ہیں، اور تمہیں یہ سبق دینا ہے کہ ان کا مقام دیکھو کتنا اوپر اعلیٰ ہے، کہ اس محبوب کے انتہا، مقام کی انتہا ابھی تک نہیں ہوئی جہاں پہ تم آج موجود ہو بیت المعمور۔ تم یہیں پہ رہنے والے، یہی تمہارا ٹھکانہ، اور محبوب جہاں سے ہو کر اللہ مکان کی طرف جانے والا ہے۔ تو وہ ایک پیغام دینا تھا خالق کائنات نے ملائکہ کو۔ خیر بیت المعمور پہ پہنچے، جبریل نے وہاں پہ جا کے اذان کہی اور اذان کے بعد اقامت کہی۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ یہ بات اینڈ پہ کی تھی کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام جنسی اعتبار سے بھی مقتدیوں سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ یہ میں نے جملہ بولا تھا، جنسیت کے اعتبار سے بھی فوقیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پر عورت آگے کھڑی ہے، مرد پیچھے کھڑے ہیں، تو چونکہ عورت کی جنسیت کم درجے کی ہے بنسبت مرد کے، تو عورت کے پیچھے مرد کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک پہ۔ اب بیت المعمور میں سارے جتنے بھی ہیں وہ ملائکہ ہیں، ملائکہ ساری نوری مخلوق ہیں، اور نورانیت جو ہے بشریت سے افضل و اعلیٰ ہے، بشریت سے افضل ہے نورانیت۔ لیکن سرکار نے نوری ملائکہ کی مسجد اقصی میں بھی امامت کروائی، بیت المعمور پر بھی کروا رہے ہیں۔ اگر سرکار صرف بشر ہوتے تو بیت المعمور میں ان ملائکہ کی سرکار کے پیچھے نماز نہیں ہونی تھی، کیونکہ بشریت ادنا ہے اور نورانیت اعلیٰ ہے، اعلیٰ کی ادنا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر سرکار کے پیچھے نوری ملائکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی نماز ہو بھی رہی ہے، اس بات کی یہ بجن دلیل ہے کہ سرکار صرف بشر نہیں ہے، سرکار صرف بشر نہیں ہے، سرکار کے اندر نورانیت بھی موجود ہے، اور نورانیت بھی ایسی ہے جو جبریل کے مقابلے کی نہیں ہے، جو میکائیل کے مقابلے کی نہیں ہے، اسرافیل کے مقابلے کی نہیں ہے۔ جہاں پہ جبریل کے نورانیت اور اس کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، اس سے اوپر مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے، اور ان ملائکہ سے افضل اور اعلیٰ قسم کی نورانیت ہے۔ تبھی سرکار آگے کھڑے ہو کے ان نوری ملائکہ کی امامت کروا رہے ہیں۔ جب نماز پڑھا دی گئی، نوری تمام ملائکہ نے، بے شمار فرشتے ہیں بیت المعمور پہ، انسانوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے لیکن ملائکہ کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، اتنے وہ فرشتے ہیں اللہ پاک نے تخلیق فرمائی۔ سب نے سرکار کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز ہوئی تو سرکار کو رب ذوالجلال نے انعام دیا، یا محمد انکا سید المرسلین۔ آج آپ نے ملائکہ کی امامت کروائی ہے تو اس کے عوض ہم آپ کو تمام رسولوں کے سردار ہونے کا لقب عطا کرتے ہیں۔ انکا سید المرسلین وقائد الغر المحجلین۔ اور دوسرا انعام آپ کو یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ انعام دیتے ہیں، یہ لقب دیتے ہیں کہ میدان معاشر میں آپ تمام جنتیوں کو جنت کی طرف ہانک کر لے کے جانے والے ہوں گے، ہانک کر لے کے جانے والے ہوں گے۔ یہ آپ کا دوسرا لقب ہے۔ وَإِنَّكَ قَائِدَ الْمُتَّقِينَ۔ بڑے بڑے متقی لوگ دنیا میں آئے، بڑے بڑے پرہیزگار آئے، لیکن محبوب ہم آپ کو تمام متقی لوگوں کا قائد اور امام بناتے ہیں۔ یہ تیسرا لقب، تیسرا انعام بیت المعمور پہ سرکار کو خالق کائنات نے عطا فرمایا۔